Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Haris Akrami Nadvi. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آپ سب کا استقبال ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک بہت بڑے خطرے اور ایک بہت بڑے فتنے کے بارے میں بتانا آیا ہوں۔ ایک ایسا خطرہ ہے، ایک ایسا فتنہ ہے جو ہمارے بچوں کو مسجد سے دور کر دیتا ہے، ان کے اساتذہ سے ان کے رشتے کو توڑ دیتا ہے، یا یوں کہیے کہ جو اساتذہ ان کو پڑھاتے ہیں، جو اساتذہ موجود ہیں اور جو علماء موجود ہیں، ان سے ان کے رشتے کو ختم کر کے یہاں تک کہ ان کی بے ادبی پر ان کو ابھارتا ہے۔ اور کیسے ہوتا ہے؟ آن لائن تعلیم یہ موجودہ دور کا سب سے بڑا خطرہ اور سب سے بڑا فتنہ ہے۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں یا انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کو میں ثابت بھی کر دوں گا۔ آج کے اس تیز رفتار دور میں اور دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس موبائل کھولو، انٹرنیٹ کھولو یا ٹیب کھولو، لیپ ٹاپ کھولو، تعلیم حاصل کر لو، بس کافی ہو جائے گا، ہم نے تعلیم حاصل کر لیا۔ ہرگز نہیں، اس طرح سے تعلیم مکمل نہیں ہوتی۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ یہ آن لائن تعلیم چاہے ہمارے لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، ان کے لیے ایک کھلا خطرہ بن چکی ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ تعلیم صرف کتاب کا نام نہیں، تعلیم کردار سازی کا نام ہے، تعلیم تربیت کا نام ہے، تعلیم اس چیز کا نام ہے جو بڑوں کا ادب سکھلاتی ہے، اساتذہ کا ادب سکھلاتی ہے اور والدین کا احترام بھی سکھلاتی ہے۔ وہی تعلیم اصل تعلیم ہے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں، چاہے وہ تربیت ہو، ادب ہو، اخلاق ہو، یہ آپ کو اسکرین پر نہیں ملتی۔ اس کی ٹریننگ آپ کو اسکرین پر نہیں دی جا سکتی، بلکہ ایک ماہر، مشفق اور محبت کرنے والے استاد کی نگرانی میں اور اس کے سامنے بیٹھ کر یہ آپ کو چیزیں مل سکتی ہے۔ جو آن لائن تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کے اندر، ان کے دلوں میں نہ تو شفقت ہوتی ہے، نہ تو محبت ہوتی ہے، نہ بڑوں کا ادب ہوتا ہے، نہ اخلاق نام کی چیز ہوتی ہے، نہ بڑوں کے سامنے بیٹھنے کا ڈھنگ ہوتا ہے، نہ طریقہ ہوتا ہے، نہ چلنے کا سلیقہ ہوتا ہے، نہ مسجدوں میں بیٹھنے کا ان کو ڈھنگ آتا ہے، نہ کتابوں کو پکڑنے کا، قرآن پاک کو پکڑنے کا ان کو سلیقہ ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں وہاں پر نہیں سکھائی جاتی۔ یہ سب چیزیں وہ سکھاتا ہے جو آپ اپنے استاد کے سامنے بیٹھے ہوگے تو وہاں پر یہ چیزیں آپ کو سکھائی جائے گی۔ یہ آن لائن تعلیم لڑکیوں کے لیے زیادہ خطرہ کیوں ہے؟ سب کے لیے خطرہ ہے، مگر لڑکیوں کے لیے زیادہ خطرہ کیوں ہے یہ بھی سن لیجئے۔ بچوں کی تعلیم میں حیا، ماحول، نگرانی اور تربیت سب سے اہم چیز ہے، مگر آن لائن کی دنیا میں غیر معلوم لوگ کون ہیں معلوم نہیں، بے قابو مواد، غلط آئیڈیاز، مکسڈ ماحول جس کو ہم مخلوط کہیے یا ملا جلا ماحول کہیے، یہ بہت سے چیزیں آسانی سے سامنے آ جاتی ہے اور بچیوں کا ذہن ان چیزوں سے جلدی متاثر ہوتا ہے، پھر غلط راہ کو اختیار کرنے لگتی ہے۔ اس کی تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، اس کے بعد کیا خطرات ابھرتے ہیں، کیا چیزیں سامنے آتی ہے، وہ ساری دنیا جانتی ہے، اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی سے چھپا نہیں ہے۔ اب ذرا لڑکوں کی بات کریں۔ لوگ کہتے ہیں لڑکے مضبوط ہیں، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں، مگر اس کے جواب بھی سن لیجئے۔ یاد رکھ لیجئے، لڑکوں کا ذہن بھی زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ لڑکوں کو اس ذہن سے ہٹانے کے لیے، وہاں سے تعلیم سے توجہ ہٹانے کے لیے 1 منٹ بھی نہیں لگتا۔ موبائل پر، اسکرین پر نوٹیفیکیشنز، میسیجز، ویڈیو گیمز، سب کچھ ایک ہی موبائل میں ہوتا ہے، پھر لڑکا اسی موبائل میں کیسے تعلیم حاصل کر سکتا ہے؟ لہذا معزز ناظرین، لڑکے پڑھنے بیٹھتے ہیں اور کسی اور دنیا میں وہ پہنچ جاتے ہیں موبائل دیکھتے دیکھتے۔ یہ بھی کسی سے چھپا نہیں ہے، فتنوں کے دروازے بہت آسانی سے کھل جاتے ہیں۔ آن لائن کی دنیا میں غلط دوستیاں، چیٹنگ، ویڈیوز، غلط گروپس، غلط افکار، یہ سب کچھ ایک ٹچ پر موجود ہوتا ہے، مگر یہ چیزیں ہم سمجھتے نہیں ہیں، دیکھنے میں معمولی ہے۔ یہی چیزیں لڑکوں کے ایسا ایسا اس کے طبیعت کو اور سوچ کو بدل دیتی ہے۔ اب کون بچے سے مستثنی ہے، کون اس سے الگ ہے؟ سب سے پہلی چیز یاد رکھ لیجئے، ایسے لوگ جو نوکری پہ جاتے ہیں،
ان کو اتنا خاص وقت نہیں ملتا. ان کو بھی چاہیے کہ سب سے پہلی فرصت میں ایک استاد کے پاس جانے کے لیے وقت نکالیں. اگر ایسی مجبوری ہے کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے تو ایسے اپنے آفس سے وقت نکال کر وہ بھی باقاعدہ تحقیق کر کے کون پڑھا رہا ہے اور کیا پڑھا رہا ہے، وہ کیا فکر کا ہے، وہ تمام چیزوں کو دیکھ کر ہم اس کلاس میں اٹینڈ کر سکتے ہیں، وہ بھی مجبوری کے صورت میں. اور وہ لوگ بھی کبھی کبھی وقتاً فوقتاً ہفتہ 10 دن میں ایک بار اپنے محلے کے امام سے، محلے کے اساتذہ سے ملاقات کرتے رہیں تاکہ یہ رشتہ نہ ٹوٹے اور دور نہ جائیں اور ہمارا ذہن کہیں غلط رخ اختیار نہ کرے اس اعتبار سے. اور دوسرے وہ بچے بھی اس سے مستثنیٰ ہیں. ہم کئی ایسے ماحول میں رہتے ہیں، سب سے پہلی چیز ایسے علاقوں میں نہیں رہنا چاہیے جہاں پر اچھی مسجدیں نہ ہوں یا اچھے استاد تربیت دینے والا نہیں ہو. ایسے علاقوں میں ہم کو کبھی نہیں رہنا چاہیے. مگر مجبوری کے باعث کہیں رہ رہے ہیں تو سب سے پہلی چیز گھر میں اچھا ماحول بنائیں تربیت کا، اور دوسری چیز اپنی نگرانی میں بچوں کو پڑھائیں اور آن لائن کلاس بھی اپنی نگرانی میں اٹینڈ کرائیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کے ہاتھ میں موبائل دے رہے ہیں اور آپ کہیں جا رہے ہیں، ایسا ہرگز نہ کریں. ان علاقوں میں بھی اپنے نگرانی میں رکھیں. تمام چیزیں ایسی ہے جس سے اگر ہم احتیاط نہیں برتیں گے تو ہمارے بچے ایک بڑے فتنے کا شکار ہوں گے اور اس کے بڑے خراب نتائج برآمد ہوں گے. اب اس کا حل کیا ہے؟ باقاعدہ تربیت یافتہ تجربہ کار استاد کے سامنے بیٹھ کر نگرانی میں تعلیم حاصل کرنا ہی اس کا حل ہے. اس لیے کہ استاد کی نگاہ ایک نعمت ہے، اساتذہ ایک نعمت ہوتی ہے اور اس کی نگرانی بھی ایک حفاظت ہوتی ہے. اور استاد کی تربیت ایک زندگی بدلنے والی چیز ہے. ہم دیکھتے ہیں معمولی نظر آتا ہے کہ چند بچے بیٹھے ہیں، استاد کے سامنے بیٹھے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے. ایسا نہیں ہے. جو استاد ہوتا ہے اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے اور بچوں کو بڑی محبت سے، بڑی شفقت سے پڑھاتا ہے، اور یہی بچے کل کو جا کر قوم کی خدمت کرتے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں اور ملک کے لیے بھی کارآمد ثابت ہوتے ہیں. اور یہی بچے جو ہوتے ہیں جو استاد کے سامنے بیٹھتے ہیں باادب بنتے ہیں، با اخلاق بنتے ہیں اور قوم کے لیے مفید ہوتے ہیں. یاد رکھو، تعلیم صرف ایک ڈگری کا نام نہیں ہے، صرف اس پرچی کا نام نہیں ہے جو تم کو مدرسے سے یا تعلیم گاہ سے فراغت کے بعد تم کو اعزاز دیا جاتا ہے. اس پرچی کا نام نہیں ہے، اس ڈگری کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک تربیت ہے. اصل چیز تربیت ہے، اور وہ چیز ہے جو آپ کے مستقبل کو سنوار دے. جو تعلیم آپ کے مستقبل کو نہیں سنوارتی ہے، آپ کے مستقبل کو بگاڑ دیتی ہے، وہ تعلیم نہیں ہے. یاد رکھ لیجئے. آن لائن تعلیم میں تعلیم ضرور ملتی ہے، مگر یاد رکھ لیجئے اس کی مثال ایک خالی ڈبے کی طرح ہے. تعلیم مل سکتی ہے مگر آپ کو تربیت اور اخلاق اس میں نہیں مل سکتی. لہٰذا یاد رکھ لیجئے، اپنے بچوں کو ایک ماہر استاذ کی نگرانی میں بھیجیے جو آپ کے بچوں کی اچھی تربیت بھی کر سکے. یہی راستہ فائدہ دیتا ہے اور یہی راستہ آپ کی نسل کو بچائے گا اور آپ کی نسل میں اسی کے ذریعے سے دین کی بقا رہے گی، اور یہی راستہ آپ کے خاندان کو، آپ کی زندگی کو سنوارے گا اور آپ کے گھر میں برکت لائے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.